हालेलुया। इंटरनेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो वीडियो ऑनलाइन जो है वो बंद करनी पड़ी। मैं रिकॉर्डिंग करूँ उसको मैं फिर चढ़ा दूंगा फेसबुक पे। गाएंगे यीशु मसीह के नाम को ज़रूर जलाल देने के लिए। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं पाक यहोवा के नाम से तेरी सारी शरारत तोड़ूंगा। मैं पाक यहोवा के नाम से तेरी सारी शरारत तोड़ूंगा। मेरा खुदा सहारा है। मेरा खुदा सहारा है। तूने मौत को पूरी पुकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तलवार और ढाल की जंग नहीं, ये जंग यहोवा पाक की है। तलवार और ढाल की जंग नहीं, ये जंग यहोवा पाक की है। जो लश्करों का है खुदा, ये जंग उसी के नाम की है। जो लश्करों का है खुदा, ये जंग उसी के नाम की है। तेरी नैया का वो किनारा है। तेरी नैया का वो किनारा है। तूने मौत को पुकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। इस सारे जहान की कुदरत का बस एक है मेरा मालिक है। इस सारे जहान की कुदरत का बस एक है मेरा मालिक है। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ जो सारे जलाल का वारिस है। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ जो सारे जलाल का वारिस है। मेरा दिया उसने कफारा है। मेरा दिया उसने कफारा है। तूने मौत को पुकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। हालेलुया। अब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी जिंदा आवाज को सुनेंगे। क्योंकि जब वो कलाम करता है तो जुए बंधन तोड़ के रख देता है। जब वो कलाम करता है तो शिफा को नाज़िल करता है। खुदा बाप तेरे बड़े यीशु मसीह के खून में अपने आप को मानता हूँ। खुदा बाप लॉर्ड अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। हमेशा अपने नाम को इज्जत और जलाल देता है।
تو اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دیتے ہیں. خدا کلام کا تیرے بڑے یسوع مسیح کے نام سے مان آمین. میرے جو آج کلام کا موضوع ہے وہ ہے خداوند تمہاری طرف سے لڑے گا اور تم خاموش رہو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. اور حوالہ جو ہے وہ حروج اس کی 14 باب اس کی 14 آیت سے پڑھیں گے. خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. ہلیلویا. پاک کلام کا بڑا اور سنا دینا سب کے لیے باعث برکت. عزیزو، جو میں یہ جنگ کی بات کر رہا ہوں یہ روحانی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جنگ آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بغیر کسی وجہ کے وداؤٹ اینی ریزن ناحق آپ کے بارے میں بولتے ہیں، آپ کے خلاف بولتے ہیں، اور جن کے اندر یہ بدرو ہیں، تاثیریں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اور جو ناحق خدا کے خادموں کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی وجہ نہیں، آپ ان کے خلاف بولتے بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو چغلخوری کی، عیب جوئی کی، منافقت کی جو بدرو ہیں چپکی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، دیکھیں ان کو آپ اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کو ان بدروؤں سے انہیں آزاد کرنا ہے. آپ کو خدا باپ کے آگے جھک جانا ہے، گر جانا ہے کہ خداوند تو میری طرف سے لڑ. خدا باپ یہ لڑائی میری نہیں، یہ تیری لڑائی ہے. خدا باپ تو وہ جو غیور خداوند ہے، جب آپ اس سے ڈرتے ہیں تو آپ کی جنگ لڑتا ہے. وہ دشمن کو کنفیوز کر کے رکھ دیتا ہے، وہ شریر اور مخالف کے منہ بند کر کے رکھ دیتا ہے. وہ اپنے معاملات میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو عزیزو، یہ جنگ صرف خداوند آپ کے لیے لڑ سکتا ہے. یہ محبت دکھانے کا ایک وقت ہے اور لڑنے کا بھی ایک وقت ہے. یہ لڑائی جذباتی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی روحانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے. اب جو لوگ آپ کے بارے میں بولتے ہیں، ناحق زیادتی کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، چالاکی ہوشیاری کرتے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم خدا کے خاتم کو چھو رہے ہیں اور اس کا انجام سے ڈرتے نہیں. لیکن میں جو یہ کلام شیئر کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان لوگوں کے لیول پر آ جاتا ہوں جس قسم کی ان کی تربیت ہوئی ہے، جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ دکھ ہو، پشیمانی ہوتی ہے جب میں بھی ان کے لیول پر ان کی طرح گر جاتا ہوں. میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میں خدا کا خادم ہوں اور میں بدتمیزی پر اتر آتا ہوں. اس لیے میں نے یہ کلام شیئر کیا کہ مجھے اپنے ڈیفنس کا حق ہے، لیکن میں ان کے لیول پر گرنا نہیں چاہتا. میں خدا سے منت کرتا ہوں کہ خدا باپ جی میرے بھی منہ کو بند کر رکھنا ہے، مجھے بھی حکمت سکھا خدا کو. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں آپ انہیں جتنی مرضی عزت دیں، لیکن ان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں وہ چھید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، ٹھیک ہے، انہیں معاف کرو. لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ جو بدرو ہے، چمٹی ہوئی ہے، یہ منافقت کی، سیاست کی، چغلخوری کی، عیب جوئی کی، ناحق زیادتی کرنے کی، انہیں اتارنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح تو بدروؤں کو ڈانٹتے چھڑکتے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی بدروؤں کو ان سے آزاد کروانے کے لیے ہم روزے میں ٹھہر جائیں. ہم 12 سے 3 بجے مڈ نائٹ پریئر شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ روزے میں ٹھہریں، گھٹنوں کے اوپر یہ جنگ لڑیں.
خدا ان سے کہیں خدا باپ یہ جنگ تیری ہے، تو لڑ خدا میرے لیے اس جنگ کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے لوگ جو ہیں جو خدا کے خادموں اس کے منصوبوں کے خلاف بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، گھروں میں تو بڑی دکھاوا کرتے ہیں، خادموں کی خدمت میں کھانے پکاتے ہیں بڑی، لیکن ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں، تو ان کے کھانے کھلانے کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور میں نے ایسے بھی خود غرض لوگ دیکھے ہیں جو برکت پا لیتے ہیں، جن کے جوئے بندھن ٹوٹ جائیں جب، تو وہ خدا سے ڈرتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کسی منسٹری سے کوئی تعلق نہیں، منسٹری سے تعلق نہیں، اس کا مطلب اس خادم سے تعلق نہیں۔ تو یہ سارے دکھاوے، یہ خدا سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ جو اسرائیلی جب مصر سے بھاگے تو ان کے سامنے بھی موت ہے سمندر، اور ان کے پیچھے بھی موت ہے مصری فوج۔ اسرائیلی اس وقت جو ہے عجیب پریشانی کا شکار تھے، لیکن یہ صورتحال خود خداوند نے ان کے لیے پیدا کی تھی، کیونکہ خداوند انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ان کے چھڑانے والا، ان کا نجات دینے والا ہے، ان کی نجات اسرائیل کا قدوس۔ اور خدا پاک جو ہے مصریوں کو بھی یہ بتا دینا چاہتا تھا، واضح ان پر کر دینا چاہتے تھے کہ وہ ہی ذمہ دار خداوند ہے۔ اب دیکھیں کہ خداوند خود فرعون کے دل کو سخت کرنے، کیونکہ خداوند نے اس کو اپنی قدرت دکھانی ہے۔ یہ لڑائی اب اسرائیل کی لڑائی نہیں رہی، یہ لڑائی اب خدا باپ کی اور مصریوں کی لڑائی ہوئی۔ خداوند کھڑا ہو گیا اسرائیلیوں اور مصریوں کے درمیان، اور جس کے لیے خدا باپ اٹھ کھڑا ہوتا ہے انہیں کوئی گرا نہیں سکتا، انہیں کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اسرائیلیوں پر خوف اتاری ہے، تکلیف میں ہے، بے چینی ہے، نا امیدی ہے، آگے سمندر، پیچھے دوسری فوج، لیکن اسرائیل کا خدا جو ہے وہ موسیٰ سے کہتا ہے انہیں کہ آگے بڑھ، تو اپنی لاٹھی اٹھا۔ اب دیکھیں خداوند ہر گھڑی ہمیں مضبوط کر رہا ہے۔ ہم مسیحوں کی زندگی میں جب ایسا وقت آئے تو ہمیں زبور 27 باب اس کی 14 آیت کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں خداوند کی ہی آس رکھ، ہمیں ہر حال میں خداوند پر آس رکھنی ہے، ہمیں قوی اور مضبوط ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند جن کے ساتھ ہوتا ہے خود ان کی جنگ لڑتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ چپ رہتے ہیں، اور خداوند کا رول لڑ رہا ہوتا ہے ان کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خداوند نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو خداوند سے پیار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خاموش ہوتے ہیں اور خداوند ان کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آپ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کی 19 باب کی 32 سے 35 آیت اگر آپ پڑھیں، دوسرا سلاطین سیکنڈ کنگز اس کی 32-35 ورس، تو اس میں آپ دیکھیں خدا باپ جو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، فرشتے نے ایک ہی رات میں 1,85,000 دشمن کے بندوں کو مار دیا۔ خدا نے فرشتے کو بھیج دیا اپنے لوگوں کے لیے، 1,85,000 کو فرشتے نے اپنی تلوار سے مار دیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے قدوس کے بارے میں؟ وہ بڑا غیور خداوند ہے، اس کو اپنے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اس سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں منہ سے کوئی لفظ نکالنا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، کیا کہنے لگے۔ یہ جو لوگوں کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، یہ انہیں پتہ نہیں یہ انسان ہے، ابھی انسان کا دم نکلا تو وہ مٹی کے اندر گر جاتا ہے۔ آپ کا غرور گھمنڈ ہے نا، ادھر ہی رہ جائے گی، یہ دولت ادھر ہی رہ جائے گی، یہ اختیار ادھر ہی رہ جائے گا، آپ کے تعلقات مٹی میں گر جائیں گے جب آپ کا دم نکل جائے گا۔ خدا سے ڈریں گے،
خدا کو پردیسیوں اور یتیموں کا بڑا خیال ہے. تو پردیس میں جتنے بھی پردیسی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے سوچیں خدا باپ ان کے ساتھ ہے. اور جو خدا باپ کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں اس کے خاتم وہ ان کی آنکھ کے پتلی کے بھی قریب ہے. جتنا آنکھ کی پتلی آپ کے قریب ہے اسی قدر خدا باپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے گھیر لیتا ہے ان کا ہلاول اور چنڈاول. اور آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جو ہیں پریشان ہیں. اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا 20 باب اس کی 6, 15 اور 17 اگر ہم دیکھیں دوسرا تواریخ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ عجیب کام کرتا ہے. جب وہ آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے تو پھر وہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا, وہ خود آپ کی جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور دیکھیں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ یہوشافط جو ہے یہوشافط اس کے لیے جب لڑنے کے لیے اس سے بنی مواب اور بنی امون جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا گروہ ہے, بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس. تو جو بادشاہ ہے یہوشافط اگر آپ 20 باب پڑھیں اس میں وہ روزے ہی مناتی کراتا ہے اور بنی یہودا سے خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 6 آیت دیکھیں لکھا ہے اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا, کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. بادشاہ یوسفت اور وہ یہودا کے لوگ روزے میں خدا باپ سے یہ کہہ رہے ہیں کیا تو ہی ہمارے باپ دادا کا خدا نہیں؟ آسمان کو تو نے نہیں بنایا, زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں نہیں. پھر آپ دیکھیں گے خدا باپ جو ہے جب اس کی روح نازل ہوئی یکزیل پر تو وہ ان لوگوں سے اس نے کلام کیا کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے, بہت زیادہ جو گروپ ہے گروہ ان کا آ رہا دشمن کا, خدا باپ کہہ رہا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. خدا باپ غیور خدا ہوتا ہے, وہ جب کہتا ہے کہ یہ جنگ میری ہے تو پھر آپ ٹینشن نہ لیں, وہ لڑے گا آپ کی جنگ. پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ تم کو اس جگہ میں لڑنا ہی نہیں پڑے گا. یروشلم تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا, خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. خداوند یہ دیکھیں کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے, کہہ رہا تم چپ چاپ کھڑے رہنا, تمہیں تو لڑنا ہی نہیں پڑے گا. خدا باپ جب آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں آپ کا کوئی سامنا کر سکے. آپ دیکھیں کہ گنتی 13 باب اس کی 31 سے 33 آیت میں اگر آپ پڑھیں تو جب خدا باپ نے موسیٰ سے کہا تو جا ذرا کنعان کے معلومات تو لے, لوگ تھے وہاں کے بارے میں پتہ چلے کہا کیسا ہے کنعان ملک جدھر خدا نے اپنی لاڈلی قوم کو بھیجنا ہے, لے کے جانا ہے. تو جب لوگ وہاں سے واپس آئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے بری خبر پھیلانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبار ہیں, اناق ہیں, بڑے قداور لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ڈر رہے ہیں, لوگوں کو بھی ڈرا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہم اپنے مسائل کو دیکھ کر, پریشانیوں دکھوں کو دیکھ کر انہیں بہت بڑا بنا دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے is bigger than all our problems. آپ کے مسائل جتنے بڑے مرضی ہوں لیکن آپ کا خدا باپ سب سے بڑا ہے. is bigger, is the biggest. وہ omnipotent ہے, پاورفل گاڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں لیکن کالب اور یشوع نے جب اصلیت بتائی انہوں نے
انہیں کہا کہ وہ لوگ تو ہماری براق ہیں، لیکن کتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں خوف نہ کرو، کہ جتنے مرضی بڑے دعوت والے ہوں، ہم بھی زندگی میں سیکھنا چاہیے کہ جب خداوند آپ کا ہراول اور چنڈاول آپ کے ساتھ ہے، کس سے ڈرتے ہیں؟ انسان سے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ کبھی شریر کو آپ کے اوپر ہنسنے نہ دے گا، وہ آپ کی مخالفت نہیں کرنے پائے گا۔ آپ کو اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کو مخالف کی مرضی پر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آپ دیکھیں کہ پرابلم جتنے مرضی بڑے ہوں، لیکن ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہمارا خدا پرابلم سے بہت بڑا ہے، ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خوف نہیں کرنا۔ زبور 20 بار اس کی 7 آیت میں کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ لوگوں کو اپنی دولت پر بھروسہ ہے، ہمارے تعلقات بڑے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہمیں اپنے زندہ خداوند کا بھروسہ ہے، اسی کا ہم نام لیں گے۔ مثال 21 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ دشمن جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی ذہن لڑا لیں، تلوار استعمال کر لیں، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ جب خداوند ہی فتح نہ دینا چاہے تو کون فتح دے سکتا ہے؟ تو عزیزوں پریشان نہیں ہونا کہ دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے، آپ صرف ٹھہر جائیں روزے میں، مڈ نائٹ پریئر شروع کر دیں، گھٹنوں کے اوپر آن یور نیز اسٹارٹ دس بیٹل۔ آپ جب یہ لڑائی شروع کرتے ہیں تو خدا کا آپ دیکھیں خود ان کے منہ بند کر دے گا، وہ پچھتائیں گے کہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کا مقصد ہے ایکچولی ان لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں، ان کے ساتھ جو بدرو ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، آپ کو انہیں باندھنا ہے، ڈانٹنا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آپ کے پاس اختیار ہے، بند ہو جائیں گے ان کے منہ۔ ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرسٹ۔ تو یہ ہی اسرائیلی جو ہیں، آگے موت، پیچھے موت ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اسرائیل کا قدوس جو ہے وہ جس سمندر میں سے انہیں نکالنا چاہ رہا ہے، وہ ہی سمندر ایکچولی مصریوں کی ہلاکت کا باعث ہے، ان کی موت کے لیے ہے وہ سمندر۔ وہ تو اس سمندر کی 2 حصوں میں ہو گیا، دیوار کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اسرائیلیوں کے لیے نکل گئے، لیکن خدا باپ نے وہ اس سمندر جو ہے ان مصریوں کی ہلاکت کے لیے کھولا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی اٹھائی تو اسی سمندر میں ان کے رکت اور گھوڑے جن پر انہیں بڑا بھروسہ تھا سب تباہ ہو۔ تو زندگی میں کبھی بھی پریشان نہ ہو، صرف گھٹنوں کے اوپر خدا باپ کے آگے جھک جائیں، خداوند سے کہے خداوند میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں ان کے خلاف نہیں بولتا، خداوند تو یہ کیوں میرے خلاف حق بولتے ہیں؟ خداوند وداؤٹ ریزن میرے بارے میں آپ شروع کرتے ہیں۔ خدا باپ میں نے انہیں تیرے حوالے کر دیا، خدا باپ یہ جنگ میری نہیں، یہ تیری جنگ ہے، خدا باپ میں اب خاموش رہوں گا تیرا کلام کہتا ہے، تو خداوند میرے لیے ان سے جنگ لڑے گا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں کسی قسم کے خوف میں نہیں رہنا۔ خدا باپ اگر ہمیں خود کسی مشکل میں ڈال رہا ہے تو وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہے، وہ ہمیں ہی نکالنا چاہ رہا ہے اس سچویشن سے، ہمیں وہ کامیاب اور خوشحال کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ لوگ جتنا آپ کے خلاف بولیں گے اتنا زیادہ یہودی آپ کی مشہوری کر رہے ہیں، خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے کرے گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ تیرے شکر ادا کرتا ہوں تیری آواز کے لیے، خدا باپ خدا جتنے جاتی جولیت خدا باپ جتنے مرضی جروں کی دیواریں کھڑی ہو گئی تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہماری زندگیوں سے گر جائیں یہ جاتی جولیت،
جولیت، یہ یرو کی دیواریں گریں یسوع مسیح کے نام سے خدا پر۔ اور لارڈ ان کے دشمن ایک طرف سے آئے، 7 طرف سے ہو کر بھاگ خدا پر۔ ان کے ارد گرد ہزاروں، ان کے دائیں طرف 10,000 گریں in the mighty name of Jesus Christ۔ او بابا خداوند جو ان سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ، تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند جو ان سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ خداوند، بھالا بنگار خداوند ان کو رنگیت کا ہاتھ دے کے جا خداوند۔ اور لارڈ ان کے ساتھ جتنی بدرو ہے چمٹی ہے، آپ جوڑی کی، گالی گلوچ، چغل خوری کی، منافقت کی، تنقید کی، I bind them in the mighty name of Jesus. I rebuke those evil spirits to leave them in the name of Jesus Christ. بابا دشمن کو یہ پتا چل جائے بابا کہ تیرا دائنا ہاتھ میرے معاملات میں آتا بابا، اور تم میری زندگی سے اپنے نام کو عزت و جلال دینا چاہتا ہے خدا بابا۔ چاہے ہزاروں اٹھ کھڑے ہوں گے خدا بابا، میں کسی سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح میرے ساتھ، میں برے کے خون میں چھپا ہوا ہوں، میں پاک کی آگ کی لپیٹ میں اور برے کے لہو کی بال میں، ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا پاک روح، خدا تیری تعلیم بڑی مشکل ہے خدا، تو نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، انہیں معاف کر خدا پاک، لیکن میں تیرے ہی نام سے ان کے ساتھ جو بدرو ہیں چمٹی ہیں خدا، انہیں میں باندھتا اور ٹانتا ہوں، تیرے نام سے حکم دیتا ہوں، چھوڑے ہیں یسوع مسیح کے نام سے خدا پاک۔ او تاکہ خدا پاک ساری عزت اور سارا جلال تیرے پاک اور قدوس مبین اور غیور نام ہے خدا پاک۔ ضرور ہے تو بڑے اور ہم بڑے خدا پاک، ساری عزت سارا جلال تو ہے تیرے بڑے یسوع مسیح کے نام سے تیرا شکر کرتا ہے۔ ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوئی زمین پر بھی ہوئی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں دے بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپس سے لے کر ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، کل کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، عبادت ہو جو اسلام سے چاہے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔